وہ فسق ہیں جو اس تک محدود ہیں، لوگ نہیں جانتے، لیکن اس کے فسق و فجور کی کہانی زباں زد عام ہے، دنیا بھی جانتی ہے کہ وہ فاسق ہے۔ اور قرآن مجید میں 50 سے زائد مرتبہ فاسقوں کی مذمت آئی ہے مختلف صیغوں کے ساتھ، اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فاسق بدترین اس دھرتی پر مخلوق ہے، اور یہ جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں، اور یہ تقاضۂ بیعت حضرت امام حسین سے کرتا ہے، شرم نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو طویل خطبہ دیا وہ یہ تھا، من رآ منکم سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ، کہ جو فرمایا گیا ہے کہ جو ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے، ناقصا لعہد اللہ، اور اللہ کے عہد توڑے، مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور کی سنت کو بدلے اور اس کی مخالفت کرے، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور لوگوں کے اندر بدی اور بدکاری کے ساتھ حکومت چلائے، فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، اور جو شخص کسی قول کے ساتھ یا فعل کے ساتھ، عمل کے ساتھ اس کی مخالفت نہیں کرتا، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ پھر اس کو اس کے اس ٹھکانے تک پہنچائے گا جو اس کے ساتھ اس کے ظلم اور اس کے جبر کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا، یا کم از کم زبان سے نہیں بولتا۔ اور حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ معروف روایت ہے جو اس کے مفہوم کے قریب ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اب یہ ساری بیان چیزیں کرنے کے بعد حضرت امام لوگوں کو کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں، اور فرمایا وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ قَدْ لَزِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ، یہ خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ لفظ وَقَدْ عَلِمْتُمْ، اے لوگو تمہیں پتہ ہے، یہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، یزید کے کرتوتوں کا تمہیں علم ہے کہ اس شخص نے، اس قوم نے، اور یزید اور اس کے حواریوں نے قد لازموا طاعت الشیطان، شیطان کی فرما برداری کو لازم کر لیا، اپنے اوپر شیطان کی غلامی کا پٹا پہن لیا ہے، وتولوا عن طاعت الرحمن، اور انہوں نے اللہ جل شانہ کی اطاعت سے رخ پھیر لیا ہے، واظہروا فساد، اور فساد بپا کر رکھا ہے، وَأَطَّلُوا الْحُدُودَ، اور حدود کو معطل کر دیا ہے، وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَیْءِ، اور حکومت کا مال کھانا شروع کر دیا ہے، سرکاری خزانے کو لوٹنے لگے، وَحَلُّوا حرام اللہ، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے اپنے اوپر حلال کر لیا ہے، وَحَرَّمُوا حَلَالَهُ، اور اللہ کی جو حلال ہیں ان کو اپنے اوپر انہوں نے حرام کر لیا، اور جو حرام ہے ان کو اپنے اوپر حلال کر لیا۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد، لوگوں کو باور کروانے کے بعد فرمایا وَإِنِّي، یہ لفظ سنیے، وَإِنِّي احق بہذا الامر، لہٰذا میرا حق بنتا ہے کہ میں کھڑا ہوں، وَإِنِّي احق، سب سے زیادہ میرا حق بنتا ہے کہ میں اس جبر کے خلاف، اس ظلم کے خلاف، اس جور و زیادتی کے خلاف، اس ناانصافی کے خلاف، اس لا دینیت کے خلاف، شیطانی قوتوں کے خلاف، ان باغیانہ روشوں کے خلاف محسوس کر کے، اللہ کے محبوب کی گود میں کھیل کر کے اللہ کا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین کربلا نہ جاتے، کسی اور سمت بھی چلے جاتے اور زمانہ آپ کو ڈھونڈ بھی نہ پاتا، حضرت امام حسین پھر بھی کامیاب تھے، کیونکہ وقت کے یزید کے سامنے انکار کیا تھا، یہ حضرت امام حسین کا کردار تھا، اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، لیکن اسلام کو صرف اتنی گواہی کی ضرورت نہیں تھی، اسلام کو شہادت خونی کی ضرورت تھی، اور حضرت امام حسین کا قیام منتج ہوا اس شہادت پر، اور پھر وہ شہادت صرف امام حسین کی نہیں بنیں گے تو آج ان سے حرارت لے کر کے یہ طاقت اور توانائی اس دور کے بچوں کے اندر پیدا ہو گئی، اور اگر دنیا کے سامنے حسین ابن علی کی مثال نہ ہوتی تو ظلم اور جور اور جبر اور زیادتی کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی کہیں کوئی ہمت نہ کرتا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام قیامت تک کے لیے لوگوں کو کھڑا کرنے کا ایک سبب اور ذریعہ بنا۔